الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج کی یہ مقدس رات جو رمضان المبارک سے ٹھیک 15 دن پہلے آئی ہے، یہ اتنی مقدس رات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں کو جن پر ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے، ان بندوں کا جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بے شمار تعداد میں جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں، مطلب یہ ہے کہ ہمارا حساب کتاب ختم اور ہمارے سارے کیلکولیٹر فیل، اتنی تعداد میں لا تعداد ہے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ لیکن میں نے اس پر بیان نہیں کرنا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ ہم اور آپ اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ کوئی بات آج کے رات کے متعلق ہو تو وہ میں نے عرض کر دی، لیکن اللہ رب العزت نے جتنے اعمال ہمیں دیے ہیں، جتنے افعال ہمیں دیے ہیں، ان سب کے اندر ایک تاثیر، ایک خاصیت رکھی ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب نزلے میں گل بنفشہ دیتے ہیں، گل بنفشہ کی ایک تاثیر ہے، اس کو آپ پیجئے نزلہ ختم ہو جائے گا، ایک تاثیر، خاصیت ہے۔ پیٹ خراب ہے تو کوئی اور سی دوا دیں گے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کو استعمال کریں گے آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو اعمال دیے ہیں، افعال دیے ہیں، ان کی ایک تاثیر ہے۔ مثال کے طور پر ابھی 15 دن کے بعد ایک ایسا مہینہ آئے گا جس مہینے کے روزے ہم پر اللہ نے فرض فرمائے ہیں۔ وہ روزے جو فرض ہوئے ہیں ہم اور آپ
روزوں کو رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے، ضرور رکھیں گے. اور جب ان روزوں کو رکھیں گے تو اللہ رب العزت ان روزوں کی وجہ سے ہمیں ایک تاثیر عطا فرمائیں گے. وہ تاثیر کیا ہے؟ وہ تاثیر یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو دباتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو بھوکا رکھتے ہیں. جب تو اس کے اندر سے گناہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. تاثیر ہے روزے کی. آپ نفس کو 10 دن تک بھوکا رکھیے، گناہ کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. یہ تو پھر اللہ رب العزت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہمیں منع فرماتے ہیں، کچھ کھانا نہیں ہے، نفسی خواہشات پوری نہیں کرنی. اور پھر اس کے بعد جو افطار میں نعمتیں ملتی ہیں اس پر اللہ رب العزت نے اس کی تاثیر یہ رکھی ہے کہ ہم جب روزے رکھ لیں، 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتے. تاثیر ہے، خاصیت ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر ایک تاثیر ہے، ایک خاصیت ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو مال کی محبت کی جو برائی ہمارے اندر موجود ہے اللہ اس کو دور فرما دیتا ہے. بھئی مال کو خرچ کرنا تو بڑا مشکل کام ہے نا. جب ہم زکوٰۃ میں اپنا مال دیتے ہیں اور اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اللہ نے فرمایا 2.5%، 40واں حصہ، اس 40ویں حصے کو ادا کرنے کے بعد کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے اندر سے بخل کی جو رذالت ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ایک. نمبر 2، جب ہم زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے ہیں، مستحق کو دیتے ہیں، غریب کو دیتے ہیں، تو غریب جو ہے امیر سے قریب ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے امیر کے ساتھ. اللہ نے تاثیر رکھی ہے. آدمی حج کرتا ہے، اس حج کے اندر ایک تاثیر ہے، اور وہ تاثیر یہ ہے کہ حج کے جتنے ارکان ادا کرتا چلا جائے گا، قدم بقدم آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اندر ایک خصوصیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنی موت یاد آتی ہے. سارا حج کا سفر موت کا سفر ہے. آدمی جب یہاں سے جاتا ہے، کتنا آسان ہو گیا نا. ایک زمانے میں جب جایا کرتے تھے تو رو دھو کر ایسے جاتے تھے شاید آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. آج بھی ویسا ہی ہے. فرق اتنا ہے کہ اس وقت جب جاتے تھے تو 6 مہینے میں پہنچتے تھے، اب جاتے ہیں تو گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. احرام باندھتے ہیں، انسان جو میت ہوتی ہے اس پر جو کفن پہنایا جاتا ہے یہ کفن پہن کے جاتا ہے. میت جو ہوتی ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے تو بالوں میں بعد میں کنگھی نہیں کی جاتی. جیسے اس کو غسل دیا، بال جیسے ہیں، سر کے ہیں، داڑھی کے، ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. احرام باندھنے کے بعد کنگھا نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا موت کی نشانی. اور جس وقت وہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگرچہ بے شمار قافلے ہوتے ہیں، قافلے کے بے شمار افراد ہوتے ہیں، لیکن ایسا جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے چارپائی پہ لٹا کر 4 آدمی کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، میں اس طریقے سے جا رہا ہوں. یہاں اس چارپائی کی مثال ہوائی جہاز کو لے لیجیے. وہاں جا کر پہنچتا ہے اور دیوانہ وار اللہ رب العزت کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اور پھر وہ اس کے بعد پھر ایک میدان میں چلے جاتا ہے. ساری میدان محشر کی وہاں پر یاد ہے. سارا سفر ایسا ہے کہ آدمی کرتا چلے جائے، تاثیر یہ موت یاد آئے گی. ہر عمل کی ایک تاثیر ہے. قرآن کریم آپ پڑھیے، قرآن کریم پڑھنے کی ایک تاثیر ہے. جتنا آپ پڑھیں گے، بار بار پڑھتے ہیں، ایک ہی رکوع ایک ہی سپارہ بار بار لوٹایا جاتا ہے، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں گے اس کے پڑھنے میں لذت پہلے سے زیادہ محسوس ہوگی. تاثیر ہے. یہ نہیں ہوگا کہ میں اب پڑھ رہا ہوں تو پہلے سے زیادہ اچھا نہیں ہے. تاثیر پہلے سے بڑھ جائے گی. آدمی دعا کرتا ہے، دعا ایک عبادت ہے.
ہم نے دعا کو بس یہ سمجھا ہے کہ جب مانگی جائے گی جب کوئی پریشانی آئے گی، نہیں، یہ دعا محض خود ایک عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ساری عبادتوں کا گودا اور مغز یہ دعا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں جوتی اٹھا کے چلتے بنتے ہیں، اپنی دعا بھی نہیں کرتے. دعا ایک عبادت ہے. جو دعا آدمی کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اس کی ایک تاثیر ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. مانگ اللہ سے رہا ہے، اپنی ضرورت مانگ رہا ہے، اپنی مغفرت چاہ رہا ہے، وہ بھی ہماری ضرورت، دنیا کا مال مانگ رہا ہے، وہ بھی ہماری ضرورت، لیکن کیا تاثیر ہے؟ دل نرم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ نماز جس کو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر دن میں 5 وقت فرض کیا ہے، مرد ہو کیا عورت، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، صحت مند ہو کہ بیمار ہو، جہاں بچہ 7 سال کا ہوا اللہ کے رسول نے حکم دیا نماز پڑھواؤ. باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، ابھی فرض نہیں ہے. 10 سال کا ہو گیا، 7 سال سے 10 سال تک، 7 8 9 10 4 سال ہو گئے. ابھی 4 سال میں تو صرف ترغیب تھی نا نماز پڑھو، وہ 2 کی 1 پڑھتا ہے، وہ اور کوئی اس میں ڈنڈی مارتا ہے، سمجھاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے کہ نہیں اس کو ایسا پڑھتے ہیں. لیکن جہاں 10 سال کا ہوا، ابھی بالغ تو نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو مارو نماز نہ پڑھے تو. کیوں؟ تاکہ ابھی سے عادت پڑے. فرائض میں سے، اعمال میں سے یہ ایسا عمل ہے کہ سب سے پہلا حساب اس کا ہوگا، سب سے پہلا حساب. اور اس کی اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے. وہ تاثیر کیا ہے؟ وہ تاثیر یہ ہے کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے دیدار کو، اپنے دیکھنے کو آسان فرما دیں گے. یہ تاثیر ہے نماز کی. یہاں نظر نہیں آ رہی؟ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو ایسا پڑھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ نماز کو ایسا پڑھو جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے یہ تاثیر تمہارے اندر، یہ خاصیت تمہارے اندر پیدا نہ ہوئی ہو تو کم از کم اتنا تو سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں اگر رکوع کو اطمینان کے ساتھ نہیں کروں گا، یہ اللہ کے سامنے تو ہے، باقی لوگ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ تو نماز کے اندر اللہ نے تاثیر یہ رکھی کہ دیدار الہی کی قوت اس نمازی کو نصیب ہوگی میدان محشر میں. اور اللہ رب العزت نے اس نمازی کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے. ہر انسان کے لیے فرشتے مقرر ہیں، کافر ہو کہ مسلمان ہو. مسلمانوں میں اللہ کا فرما بردار ہو کہ نافرمان ہو، 2 فرشتے مقرر ہیں. کرامن کاتبین الذین یعلمون ما تفعلون، ایسے چیزیں اعمال لکھ رہے ہیں جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، وہ لکھ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹیاں تبدیل کرنے کا جو وقت رکھا ہے وہ نماز کا وقت رکھا ہے. اسی لیے اہل علم فرماتے جو نماز میں تو تاثیر تو رکھی ہے اللہ نے ہر فرض نماز میں کہ اس کو آدمی پابندی سے پڑھے گا، کوئی نماز بیچ میں سے فوت نہیں ہوگی، اگر فوت ہو جائے گی تو قضا کرے گا تو اللہ کا دیدار آسان ہو جائے گا. لیکن 2 نمازیں خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمائی. وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ ایک صبح کی فجر کی اور ایک شام کے عصر کی. اور یہی وقت ہے وہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ پہلے سے موجود ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات، ہر نیک اور بد عمل ہمارا لکھ رہے ہیں. اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو دوسرے آ جاتے ہیں، یہ دونوں چلے جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے، سوال فرماتا ہے نا فرشتوں سے. اگرچہ اللہ کو سوال کی تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو سب چیز جانتا ہے، لیکن یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، فرشتوں سے سوال ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق فرمائی اور ارادہ فرمایا تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا
انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ علیہم السلام سے یہ بات کہی گئی کہ بھائی میں دنیا میں اپنا ایک جانشین اور خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں کے کان کھڑے ہوئے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، اور بظاہر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اعتراض ہے، لیکن چونکہ فرشتے فرما بردار ہیں تو اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن بات ان کی بالکل درست تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں 52 تولے پاورت تھی، پوری ٹھیک بات تھی. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایک ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہے ہیں، وہ ایسا انسان ہے، اس کے اندر ایسی صفات ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ فساد مچائے گا، اس زمین کے اوپر جھگڑے ڈالے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور اس کی سرشت میں، اس کی عادت میں، اس کے رگ و پے میں ایسا خون دوڑا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا خون بہائے گا. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ درندے کو درندہ کہنا درندے کی شان کے خلاف ہے. کیسی عجیب بات ہے نا، درندے کو درندہ کہنا درندے کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ شیر جب بھی کھاتا ہے اپنے سے چھوٹے جانور کو کھاتا ہے، شیر کو نہیں کھاتا. شیر کو نہیں پھاڑے گا، بکری کو پھاڑے گا، اور کوئی دوسرا جانور ہوگا اس کو کھا جائے گا، اس کا خون پی لے گا، لیکن شیر کو نہیں پھاڑے گا. انسان اس درندے سے بھی بدتر ہے. جب یہ فساد پر آتا ہے، خون بہانے پر آتا ہے، تو یہ انسان کا ہی خون بہاتا ہے. فرشتوں نے کہا کیا ہم کم تھے خلیفہ بننے کے لیے؟ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو ایسی مخلوق ہیں کہ ہر وقت آپ کی تقدیس، تحمید، تحلیل میں لگے ہوئے، ہر وقت تسبیحات پڑھ رہے ہیں. آپ نے جس کام میں لگا دیا اسی میں لگے ہوئے، تو خلیفہ تو بظاہر ہمیں ہونا چاہیے تھا نا. اس انسان کو پیدا کر کے خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک جواب دیا نا، حاکمانہ جواب دیا. وہ حاکمانہ جواب یہ تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم تھوڑی جانتے ہو. حاکمانہ جواب ہے. فرشتے ادباً خاموش ہو گئے. ادب، ہمارا دین جہاں عقائد، اعمال، اخلاق، اس سب چیزوں کا نام دین ہے، وہاں ایک ادب بھی دین ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ جو آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھاتا ہے یہ صدقہ خیرات کرنے سے بہتر ہے. ادب، یہ تو بہت وسیع معنی میں ہے. ادب اس کا نام تو نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں. ادب خالی اس کا نام تو نہیں ہے کہ کسی کے سامنے آئے تو سینہ کر کے آئیں اور جب جائیں تو پھر پیٹ اس طرف نہ کریں. اس کا نام تو خالی ادب نہیں ہے. ہاں ادب یہ بھی ہے، لیکن ادب پھر شب برات پہ آ جاتا ہوں نا، بات آ گئی. اس مقدس رات میں جو آج کی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جب تک اپنی ان بداعمالیوں سے توبہ نہ کریں اس رات میں بے شک اللہ سے معافی چاہتے رہیں، اللہ معاف نہیں فرمائے گا. کتنی بڑی بات فرمائی. معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، لیکن ہمارے اندر چند بیماریاں ہوں اور ان بیماریوں سے ہم توبہ نہ کریں، ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل نہ کریں اور چاہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ فرماتا ایسا نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا. اس میں سے ایک چیز ہے والدین کی اطاعت. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے وہ بھی خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ اگر ان کے والدین نے ان کی تربیت اچھی کی ہے، ان کو آداب سکھلائے ہیں،
تو ان کے جانے کے بعد یہاں پر ایسے اعمال کرتا ہے کہ ان کو ایصال کرتا ہے، ثواب کرتا ہے، وہ بھی خوش قسمت ہے۔ خوش قسمتی سے کوئی خالی نہیں ہے۔ کون خالی ہے؟ وہ خالی ہے کہ جس کے ماں باپ موجود ہوں اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی ہو۔ جس کے ماں باپ موجود تھے، دنیا سے چلے گئے لیکن ناراضگی کی حالت میں گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بات میں بات نکلتی چلی جا رہی ہے، اللہ کرے یاد رہے واپس وہیں آ جاؤں۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لے جانے لگے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ماں کی گود میں چلے گئے، اتنا پرسکون کیفیت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے ہیں۔ یہ آمین جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے انہوں نے سنی، لیکن کس بات پہ کہی یہ بات نہیں سنی۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، پھر آمین فرماتے ہیں، صحابہ کرام سنتے ہیں، جس بات پر آمین کہی وہ بات نہیں سنی گئی۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، پھر آمین فرماتے ہیں، صحابہ نے پھر سنی لیکن جس پر کہی وہ نہیں سنی۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے، پوری حدیث نہیں بیان کر رہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ صحابہ کرام پر قربان ہوں، چھوٹی چھوٹی سی بات بھی ایسی حل کرا گئے، اگر نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مزاج مبارک میں تو یہ نہیں ہے کہ سیڑھی چڑھتے ہوئے قدم رکھتے ہوئے آمین کہیں، آج کیا خلاف معمول بات ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جبریل امین چونکہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ نے فرشتوں کو یہ قوت، یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ آئیں اور کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ آگے چل کے یہ بات بیان ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین آئے اور انہوں نے ایک بد دعا فرمائی، بہت غور و فکر کی بات ہے یہ۔ سید الملائکہ بد دعا فرما رہے ہیں اور سید الانبیاء اس پر آمین کہہ رہے ہیں، ذرا گا جائے گی؟ کبھی بھی نہیں جائے گی، قبول ہی قبول ہے۔ بد دعا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو ہلاک اور برباد کرے جس کے والدین موجود ہوں اور ان میں سے کوئی ایک ہو اور وہ اس کی مغفرت نہ کرا سکے۔ کیسی بات فرمائی نا، والدین موجود ہیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، لیکن ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر یہ شخص ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت کا پروانہ اللہ سے نہیں لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں ماں باپ کا ذکر کیا ہے، آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی تلاوت کر کے دیکھ لیجئے، اپنے ساتھ بالکل ملا ہوا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایسا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ نے تم سے عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ کے ساتھ وبالوالدین احسانا بالکل ملا ہوا، اور یہ بھی عہد لیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اگر والدین راضی نہ ہوں تو اس رات میں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا چاہے جتنی معافی مانگ لے۔ یہ سبق ہے آج کی رات کا۔ تو بات یہ چلی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد مچائے گی، یہ تو ایسا انسان ہے، ان کی اولاد تو فساد مچائے گی، خون پھیلائے گی۔ اللہ نے محکومانہ جواب دیا نا، حاکمانہ جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
انی اعلم ما لا تعلمون. آگے اللہ رب العزت نے حکیمانہ جواب دیے. وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے گئے. یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ لوہا ہے، یہ پھل ہے، یہ گندم ہے، اس کو بارش کہتے ہیں، اس کو پانی کا چشمہ کہتے ہیں، اس کو سمندر کہتے ہیں. یہ سارے نام سکھائے گئے. اور جب فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ نام بتلائیے، وعلم آدم الاسماء کلھا، سب چیزوں کا نام بتا دیے گئے نا. اور ملائکہ علیہم الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نہیں بتا سکے. سوال پیدا ہو سکتا ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہی کب تھا جو وہ بتاتے. آدم علیہ السلام کو تو بتایا تو انہوں نے بتلا دیے. ایک سوال ہے، ایک اعتراض ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ فرشتے جس کام میں جو فرشتہ مامور ہے بس اسی کو جانتا ہے، اس سے آگے نہیں جانتا. ایک فرشتہ مامور ہے کہ بارش برسانے کا نظام اس کے ذمہ ہے، وہ فرشتہ یہ جانتا ہے بارش کس طرح برسانی ہے، اللہ نے مجھے کیسا حکم دیا ہے، اس بارش کا پانی کہاں کہاں تک جائے گا نالیوں میں، وہ فرشتہ جانتا ہے. اور اس فرشتے سے کوئی یہ پوچھ لے جا کے تم یہ بتاؤ کسی کو روزی کیسے ملتی ہے، وہ کہے گا مجھے کیا پتا، مجھے تھوڑی بتایا اللہ نے. ایک حدود کے اندر جانتا ہے. اور انسان کو اللہ نے ایسا بنایا جو ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے 40 سال کے بعد بھی بتاتا ہے میں نے فلانی چیز دیکھی تھی، اس کا نام یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے. اللہ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. جب یہ سب چیزیں بتا دیں تو فرشتے خاموش ہو گئے. پہلے تو حاکمانہ جواب سے خاموش ہوئے تھے، اب حکیمانہ جواب سے خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں بالکل اللہ کا فیصلہ صحیح ہے کہ یہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی نائب بن سکتی ہے، اس کی خلیفہ بن سکتی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں نماز کے وقت. کیوں؟ وہ فرشتوں کا ایک اعتراض ہے نا جو میں نے ابھی ذکر کیا. آپ نے ایسے مخلوق کو خلیفہ بنایا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا. اللہ ان کو بھیجتا ہے اور پھر پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا. تو سارے نمازی تو مسجد میں نہیں ہوتے، فجر میں یا عصر میں یا کسی بھی نماز میں، یا گھروں میں ساری خواتین تو نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی. بہت سی تو ایسی ہیں اور بہت سے مرد ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. لیکن جتنے پڑھتے ہیں وہ ان کے متعلق رپورٹ پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہم جب گئے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے پایا تھا، جب آئے تب بھی آپ کی عبادت کرتے ہوئے پایا. یہ اس کا عملی جواب ہے جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے. اللہ کہیں گے دیکھو میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میری عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں تبدیل کرنے کا وقت رکھا عصر کا اور فجر کا. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جو فجر اور عصر کی نماز میں خصوصیت کے ساتھ اور ساری نمازوں کو عمومیت کے ساتھ پابندی کرے گا اللہ کا دیدار وہ کر سکے گا. معمولی درجہ نہیں ہے اللہ کا دیدار ہے، اس میں تاثیر ہے. اور پہلے جب اللہ رب العزت کے آگے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں تو عقیدت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. ان تعبد اللہ کانک ترا جو ہے یہ تو ہمیں حاصل نہیں ہے نا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں عبادت کرتے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں پہلے عقیدت کی آنکھ سے، پھر رفتہ رفتہ اگر اللہ ہمیں اس منزل پر پہنچا دے تو کشف کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اور پھر ایک منزل اور آئے گی جو ابھی نہیں آئی، وہ منزل آئے گی میدان محشر میں، اور وہ منزل آئے گی اللہ کے عرش کے نیچے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، یہ ہم اور آپ سارے نیک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ نے ہم سب کو قرآن مجید میں اپنا ولی فرمایا ہے، ہم معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو جماعت کے ساتھ، زندہ ولی ہے اس زمانے کا. تو آپ اور میں کو معمولی درجے کے لوگ ہیں. یہ محض اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے
مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی عبادت کرنے کے لیے ہاتھ باندھنے کی، جھکنے کی، سجدہ کرنے کی توفیق، یہ اسی کا احسان ہے، شکر کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس روح کو لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو اوپر کے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ بھی پھر اس کے ساتھ آگے چل دیتے ہیں، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس کا بھی دروازہ کھلتا ہے، تیسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں تو اوپر کے اور فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 7ویں آسمان سے اوپر جب جاتے ہیں، ہر آسمان سے فرشتے ساتھ ہوتے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا جلوس ہو جاتا ہے اس میت کی روح کے استقبال کے لیے، اور وہ ساتھ جاتا ہے اللہ کے عرش تک، اور یہ جو روح جاتی ہے اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے۔ یہ ہے حقیقی نماز۔ پہلے عقیدت کی آنکھ سے دیکھتے رہے، پھر کشف کی آنکھ سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد حقیقی آنکھ سے دیکھا۔ اللہ کے آگے فرش، اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں گر جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو نماز تو کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں اللہ کے دیدار کو اس آنکھ سے دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں، اور اللہ رب العزت اپنے دیدار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی میسر فرما دیں، اور ہمیں جنت میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے قریب جگہ عطا فرما دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا اپنے نبی سے جتنا تعلق ہوگا جنت میں اپنے نبی کے منبر سے اتنا قریب ہوگا۔ اللہ کے لیے مشکل تھوڑی ہے۔ اب یہ ایک بات اور آ گئی، اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے۔ مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ کے دیدار کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس فرقے کو فرقہ معتزلہ کہا جاتا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، تابعین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دیدار تو ممکن ہی نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات کا ہے۔ اور اللہ کا قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کر اللہ کا دیدار ہوگا، پتہ نہیں وہ کس طرف چلے گئے، لیکن بہرحال ان پر کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ خلیفہ منصور مہدی، یہ خلفاء بنو عباس کے زمانے کا ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں یہ فرقہ ابھرا، بہت زور و شدت کے ساتھ ابھرا، اتنا ابھرا کہ سرکاری جو بڑے بڑے عہدوں پر تھے وہ سب متاثر ہوا، خود خلیفہ متاثر ہوا۔ اور بات یہ ہے کہ اعتراضات عوام کو جلدی سمجھ میں آتے ہیں، اعتراضات کے جوابات جلدی سمجھ میں نہیں آتے، یہ ایک فطرت ہے انسان کی۔ اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے جوابات دینے شروع کرے، وہ کسی کی بات کو تسلیم ہی نہ کریں، ساری باتوں کو جھٹلا دیں۔ سارے اہل علم مل کے اس زمانے کے جو سب سے بڑے بزرگ تھے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں گئے کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا یہ فرقہ ہو گیا اور یہ اپنے اعتراضات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا چلا جا رہا ہے، ہماری بات سننے کو تیار، ہم جتنے دلائل دے رہے ہیں سب کو رد کر دیتا ہے۔ اب آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، کچھ ایسی توجہ فرمائیے کہ اللہ کرم فرما دے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی تاریخ مقرر کرو، ہم بیان کریں گے، ایک دن آتے مناظرہ کریں گے۔ اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے کبھی آج تک تقریر نہیں کی تھی، کبھی تقریر نہیں کی۔ بغداد کے اندر جامع بغدادیہ تھا، اس میں ایک دن تاریخ طے کر دی خلیفہ وقت نے کہ جی فلاں دن مناظرہ ہوگا، حضرت شبلی آ کر مناظرہ فرمائیں گے، تقریر فرمائیں گے۔ لاکھوں آدمی جمع ہو گئے کہ حضرت شبلی کا بیان سنیں گے، آج تک ہم نے ان کا بیان ہی نہیں سنا، جمع ہو گئے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اور ان جب آ کر منبر پر اور بہت عالی شان کرسی پر بیٹھ گئے تو یہ معتزلہ کے جو
لوگ تھے اور جو اعتراضات کرتے تھے وہ ان کے سامنے دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھ گئے. ادب بہت ضروری ہے. ادب نہیں ہے تو علم چلا جائے گا. ادب ماں باپ کا نہیں، اہل علم کا بھی ادب ہے. یہ بھی لکھا ہے اہل علم نے اور علماء اخلاق نے کہ اہل علم اگر آ جائیں تو ان کے بولنے سے پہلے بات شروع نہیں کرنی چاہیے. وہ کوئی بات نہ کریں، گردن لٹکا کر بیٹھے رہیں، بس آپ ایسی بیٹھے رہیں، کوئی بات نہ کیجیے، اسی میں فائدہ ہوگا. اور بھائی فائدہ تو ہونا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. فائدہ تو ہونا ہے. یہ بھی ادب ہے. وہ ادب سے دو زانو ہو کر سارے بیٹھ گئے. حضرت شبلی نے پوچھا ہاں بھائی تم اللہ کے دیدار کو تسلیم نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے یہ دلائل عقل میں آنے والی نہیں ہے، کیسے تسلیم کریں؟ انہوں نے کہا ہم تو اس سے بحث ہی نہیں کرتے، تمہارے دلائل کیا ہیں، ہمیں اس سے کیا واسطہ کہ اللہ دیدار کرائے گا نہیں کرائے گا. اچھا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیسی دکھتی رکھ پہ حال رکھا، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں دل تو چاہتا ہے دیکھیں. حضرت شبلی نے فرمایا تو جس بات کا دل چاہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ دیدار ہوگا. جس کا دیدار ہی نہیں ہوگا، جس کو دیکھنے ہی نہیں ہے، تو وہ دل میں بات کیوں آئے گی؟ وہ اتنی سی بات ہوئی، نہ تقریر ہوئی نہ کچھ ہوئی، سارا مناظرہ جیت کے آ گئے. اللہ کا دیدار ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ، اور ہم سب کریں گے انشاءاللہ. تو اس دیدار کی صلاحیت پیدا ہوگی نماز سے. ہم نماز ایسی پڑھیں کہ ہم یہ کہ بھائی ظہر کا وقت ہو گیا، فلانی نماز کا وقت ہو گیا، میں تو آفس میں تھا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ کیوں نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 سے 15 منٹ، حد ہے 20 منٹ. نماز تو پڑھنی پڑے گی، اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور اگر نہیں پڑھیں گے تو سب سے پہلا واسطہ ہمارا اس سلسلے میں قبر میں پڑے گا. نماز نہیں پڑھیں گے اور نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کریں گے بلا ضرورت، سب سے پہلا واسطہ قبر میں پڑے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اللہ رب العزت قبر میں اس کو عذاب میں مبتلا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور پھر اس کے بعد جا کے میدان محشر میں سوال ہوگا. جب میدان محشر میں سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ کہہ سکیں گے ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم آفس میں تھے اور نماز نہیں پڑھ سکے؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم فجر جب رات کو سوئے تھے تو الارم لگانا بھول گئے تھے، الارم ہی نہیں بجا؟ حکم تو یہ ہے نا کہ اسباب اختیار کر کے سوئے. اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہ کھلے تو پھر یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسباب اختیار نہ کریں اور بغیر اسباب کے ہم یہ کہیں کہ ہماری فجر میں آنکھیں نہیں کھلی. تو بھائی جب تمہاری روزانہ آنکھ نہیں کھلتی تو اسباب تو اختیار کرو نا. اللہ کو جواب نہیں دے سکتے کہ فنا ہو گیا تھا، کچھ نہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے منادی تو ہر نماز کے لیے اعلان کرتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو نماز کی تاثیر کیا ہے؟ کہ نماز کی تاثیر یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کے دیدار کی صلاحیت اس آنکھ سے پیدا ہوگی جنت میں. اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اس میں صلاحیت نہیں آئے گی. تو بھائی اسی کے لیے پڑھے نا کہ اللہ کا دیدار کرنا ہے تو چلو ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اگر اب تک کوئی کوتاہی ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی. اور ہمارے بزرگ اولیاء اللہ وہ کیسے تھے نماز کے ساتھ، ان کی محبت کیسی تھی؟ ہمارے اعلی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ رب العزت نے اگر آپ سے سوال کر لیا کہ آپ کیا لائے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا میں اللہ رب العزت سے کہوں گا کہ اے اللہ مجھے باغ بھی نہیں چاہیے، مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، مجھے حوریں بھی نہیں چاہیے، مجھے جنت کی اور نعمتیں کچھ نہیں چاہیے،
صرف اتنا چاہیے کہ آپ کے عرش کے نیچے 1.5 گز جگہ مل جائے، میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہوں، بس اتنی سی جگہ چاہیے۔ اور حدیث شریف میں بھی تو آتا ہے نا، جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہوگا اور جب اس کا انتقال ہو جائے گا، قبر میں رکھا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، اس کا واسطہ ہر انسان سے پڑھنا ہے، منکر نکیر کا واسطہ مجھ سے بھی پڑھے گا، آپ سے بھی پڑھے گا، مسلمان سے بھی پڑھے گا، کافر سے بھی پڑھے گا، دہریے سے بھی پڑھے گا، سب سے پڑھے گا، منکر نکیر آئیں گے۔ اور وہ منکر نکیر آ کے 3 سوال کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل، 3 سوال کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوش و حواس برقرار ہوں گے یا بالکل ہی مختل ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہوش و حواس برقرار ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ کیسے بڑے آدمی تھے نا، کوئی فکر کی بات نہیں، آئیں سوال کریں، ہم جواب دیں گے۔ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب ہوگا اگر فرما بردار ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو کافر ہوگا وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے کیا پتا میرا رب کون ہے۔ وما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کافر کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے کیا خبر میرا دین کیا ہے۔ سوال ہوگا ومن ھذا الرجل، حدیث میں آتا ہے فرشتے اشارہ کریں گے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر تک، اس کی قبر سے لے کر آپ کے روزہ اطہر تک درمیان سے ساری چیزیں ہٹا دی جائیں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کر دیے جائیں گے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ فرشتہ جو ہے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مبارک لے کر کیا ہے، اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ ومن ھذا الرجل، یہ کون شخص ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا کیوں نہیں جانتا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کافر کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا، مجھے کیا خبر یہ کون شخص ہے۔ سوال پیدا ہوگا۔ چلیں صحابہ کرام نے تو دیکھا تھا آپ کو، وہ تو جواب انہوں نے دے دیا، لیکن میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرما بردار شخص، یہ مسلمان آدمی، چونکہ ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمان، آپ کا دین سنتا ہوا آیا تھا، عمل کرتا ہوا آیا تھا، تو اس کو تو پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، فوراً کہے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ 3 سوال۔ جب یہ منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے، اصل بات یہ کہنی ہے، جب یہ منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے تو یہ مسلمان کہے گا دعونی اصلی، تم پرے ہٹو، غروب آفتاب ہونے والا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تو جب ہی ہوگا نا جب ہماری عادت ہوگی نماز کی، اور عادت ہی نماز کی نہ ہو تو دعونی اصلی کہنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے تم سوال کرو، میں جواب دوں گا جو مجھے آتے ہیں۔ اس نماز کی ایک تاثیر یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کے سوال جواب آسان ہو جائیں گے۔ نماز کے اندر تاثیر، وہ فرشتے کہیں گے یہ تو کہہ رہا ہے دعونی اصلی، اس سے تو سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے تو ساری چیز بیان کر دی، مجھے نماز پڑھنی ہے، حالانکہ نماز کا نہ یہ وقت ہے نہ نماز کی یہ جگہ ہے۔ تو دوسرا فرشتہ کہے گا یہ اس نے یہ بات تو کہی ہے، لیکن اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس سے سوال کریں، اس سے جواب لے کر کے آئیں، تو سوال تو کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت یہ سوالوں کے صحیح جواب دے گا۔ تو جس وقت یہ سوال کریں گے تو اس وقت ان سے کہے گا مجھے نماز پڑھنی ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، وقت نکلتا چلے جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ کیوں کہے گا؟ یہ اسی وقت کہے گا کہ جس وقت اس کو نماز کی عادت ہوگی۔ نماز کی عادت نہیں ہوگی تو پھر معاف کیجیے گا ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے۔
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. یہ معمولی عبادت نہیں ہے. کوئی نبی کوئی رسول جس زمانے میں بھی تشریف لائے نماز سے کوئی مبرہ نہیں تھا. کوئی امت نماز سے مبرہ نہیں تھی. یہ الگ ہے کہ ان کے زمانے میں ان کی امت میں نمازیں کتنی فرض تھی, کس طریقے سے پڑھی جاتی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نماز کسی پہ معاف نہیں تھی. حتیٰ کہ یہ بھی تو حکم دیا گیا بیمار ہو نماز پھر بھی معاف نہیں ہے, اٹھ نہیں سکتے نماز معاف نہیں ہے, لیٹے وہ ہو کوئی آدمی تیمم کرا دے اور یہ بھی نہیں کرا سکتا تو کم از کم اتنا ہی کر دے کہ تولیہ بھگو کے لائے اعضائے وضو پر پھینک دے, بس جو فرائض ہیں ان کو ہی اگر ادا کر دے وضو ہو جائے گا. کچھ نہیں, صرف آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں لیٹے لیٹے, معاف نہیں ہے. جب تک معاف نہیں ہے جب تک غنودگی میں نہ چلے جائیں, اور اس غنودگی میں جانے کے بعد بھی 5 وقت کی نمازوں کا وقت جب تک نہ گزر جائے جب تک نمازیں معاف نہیں ہے. اس سے 5 وقت کی نمازوں سے پہلے بھی ہوش آ گیا تو باقی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی, معاف نہیں ہے. نہ موت نہ کسی کی میت میں معاف ہے, نہ غمی میں نہ خوشی میں, کسی وقت معاف نہیں ہے. سفر میں معاف نہیں ہے. اللہ نے رعایت دے دی کہ بھئی 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھ لو اگر خود پڑھتے ہو یا امام مسافر ہو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ معاف کر دی جائے. معاف کسی صورت میں نہیں ہے. جن پر معاف کی ہیں وہ خواتین ہیں جو ماہانہ مجبوری کی حالت میں یا بچے کی پیدائش کے بعد مجبوری کی حالت میں نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں کہ جب تک وہ خون آ رہا ہے نماز معاف ہے. اس میں بھی اللہ نے بڑی حکمت رکھی ہے. علماء فرماتے ہیں روزے معاف نہیں رکھے خواتین پر. حیض آ جائے, نفاس کے دن آ جائے, روزے معاف نہیں ہیں, روزے رکھنے پڑیں گے. کیوں؟ روزے تو سال میں 1 دفعہ آتے ہیں. 10 چھوٹ جائیں گے, 7 چھوٹ جائیں گے, نفاس کی حالت ہے مہینے بھر کے چھوٹ جائیں گے, رکھ لے گی پھر. اور روزے رکھنے کی تو عورتیں بڑی ماہر ہوتی ہیں. لیکن نماز اللہ نے اس لیے نہیں رکھی کہ اللہ جانتا ہے کہ ہر مہینے میں 10 دن اگر آ گئے تو یہ 10 دن کی نمازیں لوٹانے میں تو اس کی مصیبت آ جائے گی. اللہ رب العزت احکامات کو نازل کرنے والا ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے, جیسا چاہے فیصلہ کر سکتا ہے. معاف کا کرا معاف ہو گئی, معاف نہیں کرتا پڑھنی پڑتی. لیکن اس کے علاوہ نماز معاف نہیں ہے. اس لیے ان نمازوں کی پابندی ہو. یہ نہیں ہے کہ شب برات آ گئی یا لیلۃ القدر آ گئی اور ہم نے کہا بچوں آج اللہ سے معافی کرا لیں گے, اور سال میں 2 دن آ کے معافی کرا لی اور پھر ویسی کے ویسی بے نمازی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ معاف کر دے, وہ تو اتنے سے نقطے پر معاف کر دے, اس کو اختیار ہے. لیکن ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے کہ ہمارے لیے کتنے باعث شرم کی بات ہے کہ ہم ان 2 راتوں میں تو خوب اللہ کی عبادت کریں اور باقی دن اللہ کو چھوڑ دیں. جو اللہ ہمیں روٹی دے رہا ہے, جو اللہ ہمیں وقت پر کھانا کھلا رہا ہے, کہ جس سے پوچھو کہتا ہے کاروبار میں مندہ ہے, بھوکا تو کوئی نہیں مر رہا نا. اللہ دے رہا ہے اس کا شکر ہے نا, نہ دیتا تو کیا کر لیتے. اللہ کی طرف رجوع نہ ہونے کے باوجود اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے, تو یہ شرم کی بات ہے نا. جب وہ روزی دے رہا ہے تو ہم اس کو بھول جائیں. یہ روزی کوئی اور تو نہیں دے سکتا, یہ آپ کو 2 روٹی کوئی اور تو نہیں دے سکتا. آپ کہیں گے میری بیوی گھر میں پکاتی ہے روٹی تو وہ پکاتی ہے تو دیتی تو وہ ہے, اللہ نے کہا دی. تو وہ جو اس کے ہاتھ میں روٹی پکنے کے لیے پہنچی تو اس کے لیے گندم جو پیدا ہوئی, اور اس گندم پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے کیا دنیا کا نظام بنایا ہے. دنیا کے کسی حصے میں پیدا ہوتی ہے, کٹتی ہے, شہر میں آتی ہے, کتنے کاروباری ہاتھوں سے گزرتی ہے, جب وہ جا کے گھر میں روٹی پکتی ہے. ایسے تھوڑی روٹی مل رہی ہے. ہمیں چاہیے اللہ کی طرف رجوع ہوں. جب تک رجوع نہیں ہوں گے یقین جانیے ہم پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے. اللہ سے یہ گمان رکھیے کہ اللہ معاف فرماتا ہے, اس سے خوب گڑ گڑا کے معافی مانگیے. بڑے استغفار کی ضرورت ہے, اور کبھی ہم استغفار سے مستغنی نہیں ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے کسی نبی کے ذمہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں ہے.
تو پھر استغفار کس چیز کا ہے؟ یہ استغفار امت کی تعلیم کے لیے ہے. استغفار اس لیے ہمیں آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. استغفار کس طریقے سے کرنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اس استغفار کے کلمے کو پڑھتا ہے، اور یہ پڑھنا خلوص دل کی نیت کے ساتھ ہے، اس نیت کے ساتھ ہے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہوں اور اللہ معاف فرمائے گا. جو اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پڑھنے والے کے اگر اتنے بھی گناہ ہوں جتنے دنیا کے سمندر کی سطح پر جھاگ، گن سکتا ہے کوئی؟ ہم اپنے سی سائڈ پہ جا کے نہیں گن سکتے، پورے دنیا کے کیسے گنیں گے؟ جتنے سمندر کی سطح پر جو جھاگ ہیں اس سے زیادہ گناہ اس کے معاف ہوں گے اس پڑھنے والے کے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں استغفار کو شامل کریں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. پورا نہیں پڑھ سکتے، استغفر اللہ تو پڑھیں. اور یاد رکھیے مغفرت اللہ ہی فرمائے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا. مغفرت کے الفاظ پڑھنے کے لیے، استغفار کے الفاظ پڑھنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. بے وضو ہی پڑھ لیجئے، چلتے پھرتے پڑھ لیجئے، لیٹتے ہوئے پڑھ لیجئے، اٹھتے ہوئے جب یاد آ جائے پڑھ لیجئے. اور اس رات کا یہی سبق ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنی معافی کرا لی جائے. یہ ایسے ایک تو روز معاف کرتا ہے نا اللہ، کسی وقت اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ آدمی جائے معافی کرانے، اللہ کہ جی یہ میرا وقت نہیں ہے، دفتر بند ہو گیا. ہر وقت معاف کرے گا. لیکن کچھ خصوصیت بھی ہے، یہ خصوصیت چل رہی ہے. ہمارے حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شب برات سے جو خصوصی توجہ شروع ہوئی ہے، یہ میدان عرفہ میں جب مسلمان جمع ہوں گے حج کے لیے اس وقت تک چلے گی. اور میدان عرفہ میں تو وہ جمع ہوں گے، پوری دنیا کے مسلمان جہاں چاہے مانگیں گے اللہ تب بھی معاف کرے گا. یہ خصوصیت چل رہی ہے، ابھی شروع ہو رہی ہے اور 10 ذی الحجہ کو ختم ہوگی. ان دنوں سے، ان راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 15ویں دن کا روزہ مستحب ہے. کل جو دن آئے گا اس کا روزہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، مستحب ہے. آپ رکھیں گے اللہ کے ہاں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، لیکن نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العزت پکڑ نہیں فرمائیں گے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ہمت ہو تو اس روزے کو رکھ لے، رات کو اللہ سے کچھ حسب توفیق عبادت کر کے اس کو منا لے اور اس کو راضی کر لے، اور اگلے دن کا اگر روزہ رکھ لے. بس یہ ہے اس رات کی فضیلت، اس رات کی تعلیم اور اگلے دن کی تعلیم. باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں سے پٹاخے پھڑوائیں، کہتے ہیں جی بچے نہیں مانتے. بچے مجرم نہیں ہیں، ماں باپ مجرم ہیں. پیسہ تو بچہ کما کے نہیں لاتا، باپ کماتا ہے، اپنی جیب سے نکال کے دیتا ہے. آپ کی جیب سے نکال کے 100 روپے کا نوٹ بچہ تیلی سے جلا دے، آپ برداشت کریں گے؟ آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ آگ خرید کے لاتا ہے، اس کو ماچس سے جلاتا ہے اور سارے مسلمانوں کی نیند حرام کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مسلمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے اعضاء سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مسلمان وہ ہے تو کیا مطلب ہوا اس کا برعکس کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ایمان مکمل نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا بس اس کو دین سمجھیے، اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے. اللہ رب العزت میری اور آپ کے سب کی مغفرت فرما دے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ نے ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے. اے اللہ ہمارا ایمان ہے آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے گناہوں کو بخشتے اور معاف فرماتے ہیں. ہم آپ سے ہی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، سوالی بن کر آئے ہیں. اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے اور معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ایسے گناہ جن کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی معاف فرما دے، اور ایسے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں اے اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، ان کے کرنے پر پشیمان ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، برائیوں سے بچا لے. اے اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دے. اور اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ ایسی صحت عطا فرما دے اور ایسی طاقت عطا فرما دے کہ ہم سب آپ کی عبادت حسب اطاعت کر سکیں. اور اے اللہ ہماری اس وقت کی حاضری کو قبول فرما دے. اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اس وقت مسجد میں بٹھایا ہے. اور اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ ہم اس وقت آپ کا اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مجالس کو جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اوپر سے سایہ کر لیتے ہیں. اے اللہ اس وقت یقیناً ہمارے اوپر فرشتوں کا سایہ ہے. اے اللہ ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کی ایسی مخلوق ہے جن کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے. اے اللہ ان کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی مغفرت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ آئندہ جو ہمارے دن ہیں اور ہماری زندگیاں ہیں اے اللہ اس میں ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ گناہوں سے بچا لے. اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے اس کو دور فرما دے. اے اللہ حفاظ کرام رمضان کی تیاری میں ہے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے شان کے مطابق ان کو ہمت اور طاقت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور وابستگی نصیب فرما دے. ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور آخری دم ہو، آخری سانس ہو، اور اس آخری سانس میں بھی آپ کے کلام کی کوئی آیت ہماری زبان پر ہو اور آپ کا کلمہ ہماری زبان سے جاری ہو، ایسی موت نصیب فرما دے. اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما دے. اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے. اے اللہ اپنی جنت نصیب فرما دے، اپنی جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم